بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر یسلب وتأکل الطیر من راسه قضی الامر الذی فیہ تستفتیان وقال للذی ظن انه ناج منهما اذکرنی عند ربک فأنساه الشیطان ذکر ربه فلبث في السجن بضع سنین وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 إجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم برؤياي تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فارسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 إجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون صدق اللہ العظیم۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، اما بس جس نے احدکما بس اس میں سے تم دونوں میں سے ایک فیسقی ربہ خمرا بس وہ پلائے گا اپنے رب کو، یعنی اپنے مالک کو شراب پلائے گا۔ فاما اور رہا وہ، الآخر دوسرا، فیسلب وہ سولی چڑھا دیا جائے گا، فتأکلوا اور کھائیں گے، الطیر پرندے، مر راسی اس کے سر سے، اس کے سر کو نوچ نوچ کے پرندے کھائیں گے۔ قضی الامر چکا دیا گیا ہے، یعنی فیصلہ، معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، الذی فیہ اس کا، فیہ تستفتیان جس کے بارے میں تم دونوں مجھ سے سوال کرتے یا پوچھ رہے ہو۔ وقال للذی اور کہا، اس نے کہا، للذی اس سے،
ظن انہو جس پہ گمان تھا، جن کو سمجھا انہو کہ بے شک وہ ناجن کہ وہ بچنے والا، نجات پانے والا ہے، منہما ان دونوں میں سے، اذکرنی کہ میرا ذکر کرنا، عند ربک اپنے مالک کے پاس، یعنی بادشاہ سے میرا ذکر کرنا۔ فانساہ الشیطان پس بلا دیا اسے شیطان نے، ذکر ربی ذکر کرنا یا کرنا اپنے مالک سے، فلبثا پس وہ ٹھہرا رہا، فی السجنی جیل میں، بضع سنین کچھ سالوں، یعنی بدع کہتے ہیں 3 سے لے کے 10 سال کے، 10 کے کم، یعنی 3 سے لے کے 9 سال تک، ان میں سے کوئی بھی ایک تعداد ہو سکتی ہے۔ وقال الملک اور کہا بادشاہ نے، انی بے شک آرا میں نے دیکھا ہے، سبع بقرات 7 گائیں، سمان موٹی، یا کلہن کھا رہی ہیں انہیں، سبع 7 دبلی گائیں، یعنی 7 موٹی گائیں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور سبع اور 7 سنبلات بالیاں، خضر سبز، و اخر یابسات اور 7 دوسری جو زرد ہیں، سوکھی ہوئی ہیں۔ یا ایہا الملأ اے میرے درباری، دربار کے ساتھی، افتونی مجھے تم بتاؤ، فی رؤیایا اس میرے خواب کے بارے میں، ان کنتم اگر تم لرؤیا تعبر اگر تم تعبیر کرنے والے ہو، خوابوں کی تعبیر کرنے والے ہو۔ قالو انہوں نے کہا، اضغاث احلام یہ پریشان کن، یعنی کہ یہ خواب پریشان کن باتیں خوابوں کی، وما نحنو اور نہیں ہم، نحنو تعویل الاحلام بعالمین اور نہیں ہم کے تعویل کریں ایسے پریشان کن خوابوں کی، بعالم ہرگز نہیں جانتے، یعنی ہم ان کے ایسے خوابوں کی ہرگز نہیں تعبیر جانتے۔ وقال للذی اور کہا اس نے، الذی نجا وہ جس نے نجات پائی تھی، منہما ان دونوں میں سے، وذکر بعد امتن وذکر اور ایک مدت بعد اسے یاد آیا، امتن ایک مدت بعد، وذکر بعد ایک مدت بعد، ایک عرصے بعد اسے یاد آیا، انا انبئکم اس نے کہا انا میں، انبئکم میں تمہیں خبر دوں گا، بتعویلی اس کی تعویل کی، فارسلون پس تم مجھے بھیج دو۔ کہ جب وہ پہنچ گیا تو اس نے کہا، یوسف اے یوسف، ایھا الصدیق تم سچے ہو، افتن تعبیر کرنے، افتنا تم مجھے خبر دو یا بتاؤ، فی سب اس بقرات 7 گائیں ہیں، سیمان موٹی، یا کلہن کھا رہی انہیں، سب اجافن 7 دبلی گائیں، اور سب سنبلات اور 7 بالیاں ہیں، خضر سبز، اخر یابسات اور 7 جو ہیں وہ سوکھی ہیں، جو ان کے گرد لپٹی ان کی گرد لپٹی ہوئی، لعلی ارجی تاکہ ارجعو میں جاؤں، لعلی تاکہ میں جاؤں، الی الناس لوگوں کی طرف لوٹ میں لا جاؤں واپس، لعلہم یعلمون اور تاکہ وہ یعلمون وہ جان لیں۔ قال یوسف نے کہا، تزرعون میں تمہیں، تزرعون تم یعنی بچا کے رکھو، 7 سنین دابا، تزرعون تم بو گے یعنی کھیتی باڑی کرو گے، 7 سنین 7 سال، دابا لگاتار، فما حسد تم جو تم بچاؤ، فضروہ پھر تم اسے بچا کے رکھو، فی سنبلی ہی اس کی بالیوں میں، یعنی اس کی بالیوں میں ہی چھوڑ دو، فما حسد تم جو تم کاٹو، فضروہ اسے رو کے رکھو اور اس کو رکھو اس کی بالیوں میں، الا قلیلا مگر بہت تھوڑا، مما تاکن جو تم کھاؤ وہ کھا لو، باقی اس کو بالی میں رکھ دو، ثم یاتی من بعدی پھر آئیں گے اس کے بعد، ذالک اس کے بعد، سب ان شداد 7 سال، شداد بہت سخت، یا کلنا تم کھا لو گے، ما قدم تم جو تم نے پہلے رکھا ہوگا، لہن اس میں سے، الا قلیلا مگر بہت تھوڑا، مما تحسنون جو تم محفوظ رکھو، جو تم بچا کے رکھو، یعنی بیچ کے لیے بچا کے رکھو، ثم یاتی پھر آئے گی، من بعد ذلک اس کے بعد، عام 1 سال، فیہ یغاث الناس اس میں ہوں گی بہت زیادہ بارش دیے جائیں گے لوگ، وفیہ اور اس میں، یعصرون وہ نچوڑیں گے۔ زیادہ اس کی تفسیر کوئی خاص ہے نہیں، صرف جو ہے وہ ترجمہ ہی، اور جو واضح ہے کہ اس میں کیا کچھ بتایا جا رہا ہے۔
جیسے ہم پہلے پڑھا ہے کہ دو ان کے ساتھی ہیں اور انہوں نے اپنے اپنے خواب یوسف السلام کو ان کی شخصیت کو دیکھ کے انہوں نے اپنے خواب بیان کیے، اور یہاں پھر انہوں نے بھی یوسف السلام نے ان کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا اپنا عقیدہ بیان کیا، اور انہیں اس کی طرف دعوت دی کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب کچھ کرنے والا ہے وہ بہتر ہے، یا کہ بہت سارے اور خدا جو نقلی بنائے وہ زیادہ بہتر ہے، یعنی وہ بتوں کی پوجا سے ان کو اللہ کے عبادت اللہ کی ایک عبادت کرنے کی طرف دعوت دی۔ اور پھر جب خواب کی جب اتنی بات ہو گئی تو پھر آپ نے ان سے کہا کہ جب انہوں نے اپنا علمی مقام بھی بتا دیا کہ کہ میرا کیا عقیدہ اور میں کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اور توحید کی دعوت انسان نے پیش کر دی، تو اب ان کے خوابوں کی تعبیر بتانا شروع کی۔ اور چونکہ ان کے سوال یوسف السلام کی دعوتی گفتگو بہت زیادہ لمبی ہو گئی، اس لیے انہوں نے دوبارہ ان دونوں کو مخاطب یہ کہا کہ اے جیل کے میرے دونوں ساتھی ہو، تم میں سے ایک جیل سے نکل کر پہلے کی طرح بادشاہ کا ساقی بن جائے گا، یعنی جیسے ہم نے کہا کہ ایک جو تھا اس میں سے بادشاہ کے جو شراب پینے والے ان کا وہ ساتھی تھا، اور کس دوسرے کو جو ہے وہ سولی پہ لٹکا دے، اس کو وہ شراب پلایا کرتا، کوئی غلطی اسی ہوئی تو اس کو جیل بھیج دیا گا، اور دوسرے کے بھی ساتھ ایسا ہی ہوا۔ تو یہاں بتایا جس کے یعنی جو ایک تو ہے وہ بچ جائے گا، وہ اپنے واپس جا کے اپنے عہدے پہ بحال ہو جائے گا، اور اپنی اسی طرح بادشاہ کو وہ شراب پلائے گا، اور دوسرا وَأَمَّا الْخَمْرُ يُشْرَبُ تَأْكُلُ مِنْ طَيْرٍ، وہ دوسرے کو پھانسی دے دی جائے گی، دوسرے کو جو ہے وہ پھانسی دے دی جائے گی، اور اس کے سر سے پرندے یعنی اس کو لٹکتا چھوڑ دیا جائے گا، تو پرندے جو ہیں اس کے سر سے نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ ان کے دونوں نے یہ انہوں نے تعبیر قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، اور تمہاری یہ فیصلہ چکایا کر دیا گیا ہے، یہ فیصلہ اس کا ہو چکا ہے جس کے تم دونوں میرے اس بارے میں سوال کر رہے ہو۔ اس طرح سے جناب ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اللہ کی طرف سے ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اسے بیان کرے، اگر کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، لہذا اس کے شر سے پناہ مانگے اور کسی سے اس کو بیان نہ کرے کیونکہ وہ اسے نقصان دے گا۔ اسی طرح دوسری حدیث میں ایک جگہ اسی خواب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سیدنا ابو ذرین بیان کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم خواب کی تعبیر نہ کی جائے تو خواب گویا پرندے کے پاؤں پر ہے، جب تک اس کی تعبیر نہ بیان کر دی جائے، چنانچہ جب تعبیر بیان کر دی جاتی ہے تو وہ اسی طرح ہو جاتی ہے۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ اسے اپنے کسی محبت کرنے والے یعنی مخلص یا صاحب علم کے علاوہ کسی سے ہرگز بیان نہ کرو، یعنی کہ اگر اس وقت تک اس کی تعبیر نہ پوچھی جائے گی تو پھر تو وہ پرندے کے پاؤں پر ہے کہ وہ جیسے کہ گر بھی سکتی ہے اور گر بھی سکتا ہے اور نہ بھی گرے، جب پوچھ لیا گیا اور تعبیر تو پھر اس کی بات ہو گئی تو پھر اس کا ہو ہی جانا، پرندے پیر کی پکڑی چیز کا گرنا اور نہ گرنا دونوں ممکن ہے، اور جب تعبیر کر دی جائے تو پھر وہ واقع ہو جاتی ہے۔ اسے اگر کسی کو خواب آئے تو وہ کوشش کرے کہ اگر پوچھنا ہے تو کسی ایسے شخص سے پوچھے جس کو واقعی علم ہو، ورنہ نہ ہی پوچھے۔ پھر آپ نے کیا کہ وقال للذی ظن انہ ناجن، اور جن کے مبارے میں ان کو گمان تھا کہ جو نجات پا جائے گا اس دونوں میں سے، اس کو انہوں نے کہا اذکرنی عند ربک، اب اپنے بادشاہ یعنی مالک کے میرا ذکر کرنا، یا ان کے ساتھ ان کے پاس ذکر کرنا کہ ایک شخص بھی ہے جو بلا وجہ جیل میں جو ہے وہ بڑا اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اور اس کے اتنا یقینی بات ہے یہ بھی وہ بیان کرے گا کہ خوابوں کی تعبیر کا بھی اس کو دیا گیا ہے، اور وہ بے گناہ اس کو جیل میں ڈال کے اس کو زیادتی کی گئی ہے، مگر ہوا یہ کہ شیطان نے پھر اس کے شخص کو بلا دیا، شد کہ وہ اپنے اس بادشاہ سے مالک سے بیان کرتا ہو۔ اس طرح یوسف السلام 7 سال 3 سے لے کے 9 سال کے درمیان کچھ عرصے کے لیے وہ جیل میں ہی رہے۔ اس لیے بھی مطلب نکل دے گا کوئی جائز کام کے لیے دنیا کے اسباب اختیار کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، انہوں نے ایک جائز کام کے لیے انہوں نے کہا کہ میرے بارے میں بتانا، ان کو یہ بتانا کہ ناجائز شخص کو قید میں ڈالا ہوا ہے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ جائز کام میرا کرا دینا، اس میں کوئی برائی نہیں۔ وقال المالک، پھر یہاں پہ آ کے بادشاہ نے خواب دیکھا، بادشاہ نے خواب کیا دیکھتا، بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 جو موٹی گائیں اور 7 دبلی گائیں، 7 دبلی گائیں جو وہ موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور اسی طرح اس نے یہ بھی دیکھا ہے کہ 7 جو بالیاں ہیں جو سبز ہیں، اور 7 جو ہیں وہ خشک ہیں، لیکن خشک والی بالی نے ان کو لپیٹا ہوا ہے، جو بالیاں ہیں وہ سبز والی ان کو لپیٹا ہوا ہے۔ تو وہ اس نے خواب میں دیکھا تو اس نے پوچھا ان سے کہ
اپنے سردار قوم سے ان تعبیر معلوم کرنا چاہیے، اور مصر کے تمام جادوگروں اور داناؤں کو بلا کر بھی ان کی تعبیر کے متعلق ان سے پوچھا، لیکن سب نے یہی جواب دیا کہ اس خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، محض وہم اور شیطان کا وسوسہ ہے، اور ایسے پراگندہ خیالات کی تعبیر ہم نہیں جانتے، کیونکہ تعبیر تو سچے خوابوں کی ہوتی ہے، یہ تو ایسے ہی پریشان کن خواب ہیں جن کی کوئی تعبیر نہیں ہے، مگر بادشاہ کو بار بار یہ خواب آتے رہے، اور وہ تین دن آئے اور وہ پوچھتا رہا، اور جب یہ بات کی تو پھر اس شخص کو وہ یاد آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتے ہیں پھر اس کو یاد دلا دیتے ہیں۔ وقال الذی نجا، اور اس شخص نے کہا جس نے نجات پائی تھی ان دونوں میں سے، اور پھر بہت عرصے بعد اس کو یاد آیا تو اس نے یہ کہا کہ انا انبئکم بتاویلی، میں تمہیں بتاؤں گا اس کی تعویل، بس تم مجھے بھیج دو، کہا کہ مجھے جو ہے وہ ادھر بھجوا دو تو میں آپ کو تعبیر بلاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں شخص کو جس کے پاس علم ہے، تو آپ مجھے حکم دیجیے تو میں جیل میں یوسف کے پاس جاؤں اور ان سے تعبیر لوں، تو اس کو پھر وہاں پہ جیل میں وہ یوسف السلام کے پاس پہنچا، اور پھر جا کے یوسف مخاطب کیا، یوسف ایوہ صدیق، اے یوسف یعنی تو صدیق ہے، صدیق کے نام سے مخاطب کیا، کیونکہ اس نے جیل میں جو ساتھ تھا ان کے تو ان کی سچائی اور پاکیزگی اخلاق اور ان کا تجربہ کر چکا تھا، صدیق اس کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ بڑھا ہوا ہوتا ہے، سمجھو کہ اپنے نظریے میں سچائی کا بہت پیکر ہو کہ ہر چیز سچ، اس کو صدیق ہے گواہ بھی اور سچے گواہی دینے والا، ہمیشہ سچ بولنے والا، اس کو پھر صدیق ہی کہا جاتا ہے، بہت زیادہ مبالغہ اس لیے کریں گے، بہت زیادہ اس میں بڑا ہوا، اس نے جا کے ان سے کہا کہ یہ جو ہے وہ میں یہ خواب دیکھا تو اس کی تعویل مجھے بتائیے، یوسف ایو صدیق افتنا فی سبی بقرات، وہی باتیں بتائیں کہ جو 7 موٹی گائیں ان کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور یہ جو ہے وہ 7 بالیاں ہیں جو ہری ہیں، اور ان کو بھی 7 خشک بالیاں لپٹی ہوئی ہیں، لعلی ارجو الی الناس لعلہم یرجعون، تو پھر میں جاؤں ان لوگوں کے پاس لوٹ کے جاؤں اور ان کو بتاؤں اس بارے میں، نہیں خواب کے بارے میں بھی بتاؤں اور ان کے بارے میں بھی بتاؤں، جو آپ کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کیا کس شخص کو ہم نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، اس کی اسی طرح اس کی تعبیر پوچھی، اس کے یہ بھی اس میں اشارہ ہے کہ بادشاہ جب آپ کلم فضل کو جانے گا تو ممکن ہے کہ وہ جیل سے آپ کو رہائی بھی دے دے گا جب پتہ چلے گا کہ ایسا شخص ہم نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، لیے اللہ ارجی میں جب لوٹ کے جاؤں لوگوں کے پاس تاکہ وہ جان لیں۔ پھر یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتائی اور ساتھ میں ساتھ اس کا انہوں نے حل بھی بتا دیا، ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا، قال تزرعون سبع سنین دابا، انہوں نے فرمایا کہ تم 7 سال تک لگاتار کھیتی باڑی کرو گے، یعنی 7 سال تک خوب فصلیں ہوں گی، بارشیں ہوں گی، 7 سال تک خوب کھیتی باڑی کرو گے، پر یہ کرنا یہ کہ فما اسد تم جو تم جو کاٹو تو فضرو، پھر رہنے دو اسے، پھر سمر ان کو اس کے بالیوں میں رہنے دو، یعنی اس کو نکالنا نہیں ہے، فصل جو بھی ہو اس کو بالیوں میں رہنے دو، اس کو نکالنا نہیں ہے، اسی میں اگر تو رکھو گے تو وہ خراب نہیں ہوگی، وہ کہتے بھی ہیں کہ اس طرح کی چیزیں گندم وغیرہ یہ چیزیں اگر بالیوں میں چھوڑ دی جائیں تو پھر وہ خراب نہیں ہوتی ہیں، اگر اس کو نکال کے اس کو اسٹور کیا جائے تو کچھ عرصے بعد خراب ہو جاتی ہیں، تو ان کو یہ بتا دیں کہ ضرور فی سنبلی اللہ خلیل مما تاکل، اتنا ہی تم نکالو جتنا تم اس میں سے کھاؤ، کیونکہ اس کے بعد جو صبح یاتی من بعد ذالک صبر شداد، اس کے بعد جو ہے وہ 7 سال سخت، بہت سخت ساتھ آئیں گے جن میں جو ہے وہ جو کچھ تم نے بچایا ہوا تم سب کچھ کھا جاؤ گے، سوائے اس کے کہ جو تم بیج کے لیے بچا کے رکھو گے، تو اتنا شدید قحط پڑے گا، 7 سال کے جو کچھ تم نے بچایا ہوگا سارا کا سارا کھا لیا جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا، اس طرح برا وہاں پہ قید سالی کا زمانہ آیا، تو پھر مگر بعد یہ بتا دے کہ بعد میں کیا ہو، اسی کیسا استثاء ہے قید سالی کے جو 7 سالوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کرتے ہوئے کفار مکہ کے خلاف بد دعا کی تھی، سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قریش دین اسلام کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے تو آپ نے اس طرح بد دعا کی، اللہم اکفنیہم بسب کا صبر یوسف، سب یوسف، اے اللہ ان کے خلاف میری مدد فرما یوسف کے قحط کی مانند قحط بھیج کر، چنانچہ ایسے قحط نے ان کو آپ پکڑ لیا کہ کوئی چیز نہیں ملتی تھی، حتیٰ کہ وہ بھوک کی وجہ سے مردار ہڈیاں اور کھالیں تک کھانے پر مجبور ہو گئے، حتیٰ جب ان میں سے کوئی شخص آسمان کی طرف دیکھتا تو فاقہ کی وجہ سے اسے دھواں نظر آتا، ان حالات میں ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے محمد
اگر آپ اللہ کے فرما برداری اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں اور آپ کی قوم فاقوں سے ہلاک ہوئی جا رہی ہے، آپ ان کے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور پھر وہ عذاب ہٹا دیا گیا۔ اب آپ نے دیکھی دعا کی تو پھر بارش ہوئی، اور مگر جب ہوا یہ کہ جب بارش ہوئی اور حالات ٹھیک ہو گئے تو پھر وہ لوگ پھر کفر کی طرف لوٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کرا لی، یہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، مگر ہوا یہ کہ پھر ویسے کہ ویسے جیسے شروع میں ان کی حالت تھی۔ تو یہ ہوتا ہے جس پہ لوگ اس وقت جیسے موسیٰ علیہ السلام واقعہ ہم پڑھتے ہیں، بار بار کو کہتے تھے تم یہ کر دو، دعا کرو، اور یہ جو عذاب ٹل جائے تو ہم ان سے ایمان لے آئیں گے۔ تو یہی مکہ والوں کی حالت تھی، ہر ہر مشرک کے ہر نبی کے ساتھ لوگوں نے ایسا ہی معاملہ کیا ہے۔ تو یہاں بھی ان کو یہ بتایا جا رہا ہے ثم یات، پھر ہوگا یہ جب 7 سال تم لگاتار فصلیں ہو، 7 سال بہت اچھی فصلیں ہوں گی، پھر اس کے بعد 7 سال سخت جو ہے وہ سخت قحط سالی کے آئیں گے، پھر ان میں ہوگا تم سب کچھ کھا جاؤ گے سوائے وہ جو تم نے بیج کے لیے بچا لیا، یعنی بیجوں کے لیے یہ خطوط بچانا ہے۔ پھر کیا ہوگا ثم یاتی من بعد ذلک عام، اس کے بعد ایسا ہوگا کہ 1 سال وہ آئے گا جس میں لوگوں کے لیے خوب بارشیں برسائی جائیں گی، اور فی یعصرون، وہ نچوڑیں گے، یعنی اسے خوب فصلیں ہوں گی، پھل ہوں گے، انگور کی بیلیں چڑھیں گی، اور پھر ان میں سے پھلوں کا اور ان کا رس نچوڑ نچوڑ کے لوگ ہے نا انگوروں سے شراب بھی بناتے تھے، ویسے بھی اور بھی جو فروٹ رہتے ہیں ان کا بھی، جیسے ہم بھی شیک نکال لیتے ہیں کہ ان کے نچوڑ ان کا رس نکال لیا جاتا ہے، تو اس طرح وہ یعنی خوب فصلیں ہوں گے اور تم خوب نچوڑ نچوڑ کے ان کو استعمال کرو گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص علم ان کو دیا تھا یوسف علیہ السلام نے، اور پھر جب یہاں پہ کتنی انہوں نے جو کسی کو بات سمجھ نہیں آئی، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی علم کی وجہ سے جو ان کو دیا گیا، آپ نے اس کی تعبیر بھی بتا دی اور اس کا حل بھی بتا دیا۔ اب یقینی بات ہے کہ جب اتنے یہ بات بادشاہ کو پتہ چلے گی تو آگے ہم جو پڑھیں گے کہ اس نے اس کا کیا رویہ ان کے ساتھ رہا، اور کس طرح ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو کس طرح انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ ایک وہ شخص جس کو غلام لا کے بیچا گیا غلام بنا کر، اور پھر ان کو جیل میں بھی ڈال دیا گیا، مگر آپ دیکھیں کہ ان کو مصر کی بادشاہی بھی ملنے والی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ وہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کس کے مقدر میں کیا ہے، اور کیا کچھ حالات کس طرح کے حالات، تو حالات دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ حالات ایسے ہوں جو اس کو اونچا چڑھانے کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے گئے ہوں، یا کوئی تربیت دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر لیتا ہے۔ بہرحال اس میں بہت سارے سبق ہیں جو ہم آہستہ آہستہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور صحیح دین پر چلنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔